السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس بنا پر آج ہم عاشوراء کے روزے کے متعلق بات کریں گے۔ اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز تہجد ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشوراء کا روزہ رکھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی، اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرمائی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس روز بطور شکر الہی کے روزہ رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو آپ علیہ السلام نے بطور شکر الہی روزہ رکھا، اور ان کے بعد بھی یہود یہ روزہ رکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو دریافت فرمایا، یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ کہا، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کیا۔ اس شکرانے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ یا فرمایا، نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لیکن اگلے سال عاشوراء کے دن آنے سے پہلے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء کے روزہ رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔
یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم کے روز 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔